36واں باب باروک ہیکل میں تومار پڑھتا ہے۔ شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تومار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ۔ شاید یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ تب یرمیہ نے باروک بن نیریہ کو بلایا، اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کے اس تومار میں لکھا، اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تومار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزے کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا۔ شاید وہ خداوند کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں، کیونکہ خداوند کا قہر و غضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے۔ اور باروک بن نیریہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا۔ اور شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلیم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودا کے شہروں سے یروشلیم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزے کی منادی کی۔ تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداوند کے گھر میں جمریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے صحن کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائی۔ تومار عمرا کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ جب میکایا بن جمریہ بن صافن نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا، تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب عمرہ یعنی علی سما منشی اور دلایا بن سمایا اور الناتن بن اکبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حنانیہ اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے۔ تب میکایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی، اور سب عمرہ نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تومار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ۔ بس باروک بن نیریہ وہ تومار لے کر ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا، اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھی؟ تب باروک نے ان سے کہا وہ یہ سب باتیں مجھے اپنے منہ سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا۔ تب عمرہ نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ اور وہ بادشاہ کے پاس صحن میں گئے، لیکن اس تومار کو الیسما منشی کی کوٹری میں رکھ گئے، اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائی۔ تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ تومار لائے، اور وہ اسے الیسما منشی کی کوٹری میں سے لے آیا، اور یہودی نے بادشاہ اور سب عمرہ کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا۔ اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا، کیونکہ 9واں مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی۔ اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے اسے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام تومار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی۔ لیکن الناتن اور دلایا اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ تومار کو نہ جلائے، پر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور بادشاہ نے شہزادہ یرحمیل کو اور شرایہ بن عزریل اور سلمیہ بن عبدیئیل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ یرمیہ ایک اور تومار لکھتا ہے، اور جب بادشاہ تومار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھی جلا چکا، تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو دوسرا تومار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تومار میں تھیں،
جسے شاہ یہودا یہو یکیم نے جلا دیا، اور شاہ یہودا یہو یکیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تومار کو جلا دیا، اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودا یہو یکیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب یرمیہ نے دوسرا تومار لیا اور باروک بن نیریا منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودا یہو یکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔